وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام لوگوں کے لیے سبق رکھا ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارے وہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کسی بھی راہ کو اختیار کر لے۔ اور سنت میں اتنی گنجائش رکھی ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی سنت کے مطابق گزار سکتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معاشیات کے سلسلے میں ہمیں ہر طرح کی روایات ملتی ہیں اور انسان کو چاہیے کہ ان احادیث کا علم حاصل کرے اور اپنے آپ کو ان احادیث میں سے جس حدیث کے مطابق پاتا ہے ایڈجسٹ کرے اور اس پر چلے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں ان دونوں پہلوؤں کی تعلیم دی کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان دوسروں سے بے نیاز ہو جائے اور سب سے اچھی چیز یہی بتائی کہ اپنے کام خود کرو، کسی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ بغیر استری کے کپڑے پہن لے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہنے کی کہ میرے کپڑے استری والے ہوں، خود جا کر اپنے کپڑے دھلائی کے لیے دے آئے اور وقت نکال کے خود لے آئے، کسی پر بوجھ نہ بنے۔ یہ آئیڈیل کنڈیشن اور آئیڈیل پرسنالٹی ہے۔ چائے کی ضرورت پیش آ گئی، اٹھا اور خود بنا دیا۔ پانی پینا ہے، ہمت کر کے اٹھے اور خود پانی پی لے۔ الغرض زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہ رہے۔ ہاں جو باتیں مدد کی ہیں ان میں تو کسی کا گزارا نہیں، مگر عمومی طور پر اپنی زندگی میں کام خود کر لینے چاہیے۔ اپنے بوٹ خود پالش کر لے، کسی سے کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اسی طرح اپنے لیے سونے، پہننے، اوڑھنے کا بندوبست خود کر لے، کسی سے نہ کہے۔ یہ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ گھر تشریف لاتے تھے تو کان یخدم لنفسہ، اپنے کام خود ہی کر لیتے تھے. جوتا اگر ٹوٹ جاتا تھا اور ایک آدھ ٹانکا یا اسے مضبوط کرنا ہے، کسنا ہے، تو خود ہی کر لیتے تھے. اور اسی طرح لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ سے کہ جنگلی دیہاتی لوگ بھی آتے تھے تو کسی آدمی سے کوئی جوں کوئی کیڑا کپڑوں میں نہ شامل ہو گیا ہو، اپنے کپڑے خود دیکھ لیتے تھے. اور یہی معنی ہے اس حدیث کا کہ وہ اپنے کپڑوں سے جوئیں نکال لیتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں جوئیں پڑ جاتی تھیں. مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہزاروں کے مجمع میں بیٹھیں گے، سینکڑوں لوگ ان کے پاس آئیں گے اور جنگل اور دیہات سے لوگ آئیں گے تو ممکن ہے کوئی کیڑا اور صحرائی ماحول ہے، جسم میں آ گیا ہو، کپڑوں میں آ گیا ہو، خود ہی ٹھیک کر لیتے، کسی کو زحمت نہیں دیتے. اور دوسری صورت شریعت نے یہ بتائی ہے کہ کسی آدمی کے ذمے لوگوں کے کام لگ جائیں. اور یہ بات بہت وسیع ہے کہ کسی کے ذمے کیا کام لگتا ہے. شوہر ہے، اس کے ذمے جو کام ہے اس کی نوعیت مختلف ہے. بیٹا ہے، اس کے ذمے کیا کام ہے، اس کی نوعیت مختلف ہے. استاد ہے، شاگرد ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے کام کی نوعیت ہے. لیکن معاشی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما او آثما، آدمی کے گناہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انسان کے گناہگار کر دینے کو اتنا ہی کافی ہے کہ جن لوگوں کا رزق تمہارے ذمے ہے تم اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرو. جتنی بھی اس قسم کی احادیث آتی ہیں ان سب کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم پر ذمہ داری آن پڑی، کچھ لوگوں کی کفالت تم نے کرنی ہے اور پیسے انہیں دینے ہیں، کپڑا انہیں دینا ہے، کھانا انہیں پہنچانا ہے، تو گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم پیسہ، کھانا، کپڑا سب کچھ ہونے کے باوجود اسے لوگوں تک پہنچانے میں سستی سے کام لو. بڑا اہم معاملہ ہے. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میرے ذمے کن کن لوگوں کی معیشت ہے. ٹھیکیدار ہے، مزدوروں سے کام کرایا ہے، پیسے دینے ہیں اور بالکل جیب پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ نہیں دیتا مزدوروں کو ان کی مزدوری، اور پھر کہتا ہے کہ بھائی یاد نہیں رہا، معاف کرنا بھول گیا، پیسے گھر پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں یاد رہا کل چھٹی ہے، پرسوں بینک سے نکلواؤں گا. یہ سب چیزیں آدمی کو گناہگار کرتی ہیں کیونکہ اس نے غفلت سے کام لیا ہے. وہ نہیں جانتا کہ اس کے 500 اور 1000 روپے سے کسی مزدور کی جان کس چیز میں اٹکی ہوئی تھی اور وہ اللہ کا بندہ کس انتظار میں. اسی لیے حدیث میں آیا ہے، یہ احادیث اور ان کا ذخیرہ، ان میں ہم سب چاہے ان کا دعویٰ ہو کہ وہ اہل حدیث ہیں اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور چاہے وہ احادیث سے استنباط کر کے اپنی فقہ نکالیں،
سب کی توجہ ان احادیث پہ ہوتی ہے جن کا تعلق طہارت اور نماز ان ابواب سے زیادہ حج کے ابواب سے ہوتا ہے، اور ہم ان احادیث کو بھول جاتے ہیں، نہیں پڑھتے جن احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کی رہنمائی کی ہے اور بتایا ہے کہ معاشرہ کیسے بنتا، اور بتایا ہے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے اور تمہارے حقوق کیا ہیں۔ اس لیے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس ایک سرکاری افسر آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ جو نوکروں کو کھانا کھلانا تھا غلاموں کو، وہ کھلا کر آئے۔ اس نے کہا نہیں حضرت وہ نہیں کھلا سکا۔ تو انہوں نے کہا واپس جاؤ اور پہلے اپنے ملازمین کو کھانا کھلا کر میرے پاس آؤ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا آدمی کے گناہگار ہونے کو بس اتنا ہی کافی ہے کہ جن لوگوں کا ذمہ اس نے اٹھایا تھا انہیں رزق پہنچانے کا، یہ ان کے بارے میں غفلت پر تنخواہیں آ گئی، اور افسر کو پتا ہے کہ میرے ایک دستخط ہونے ہیں اور اس کے بعد میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، جلدی میں ہے، اور کہتا ہے کہ کون سا پیسے مل جانے اتنی جلدی، ایک آدھ دن کی تاخیر ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے، کہ ایک آدھ دن کی تاخیر اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ان اعمال کو دیکھتا ہے، خاص طور سے جن اعمال کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر دوسرا آدمی وہی 1 روپیہ کوئی بھی وہ کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، پھر تیسرا آدمی وہی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اپنی سواری کے لیے، پھر فرمایا چوتھا آدمی 1 روپیہ، دوسری حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اپنے دوستوں پہ خرچ کرتا ہے، پانچواں آدمی ارشاد فرمایا وہ جو اس 1 روپے کو اللہ کی راہ میں کسی غریب کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے، اور چھٹا آدمی جو 1 روپے کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اس 1 روپے کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اپنا گھر، اپنی اولاد، بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، بہت سی مددار ہیں، اور ان سب میں لوگ اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی ہمیں دے گا اور ہم خرچ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا پیسہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر یعنی اپنی اولاد پر خرچ کرتے۔ دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ہر ایک کو سلام کرو، جو تم سے توڑ کر رکھنا چاہے اس سے جوڑ کر رکھو، صلو والناس نیام، نماز پڑھو جب تمہارے گھر والے سو جائیں۔ میں گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 4 کام کرو گے تو اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کپڑے پہناؤ، اور تم جس کسی کو کپڑوں کا صدقہ دے دو گے تمہارے دیے ہوئے کپڑے کا ایک ٹکڑا، ایک چیچڑا، ایک پیبند بھی اس کے کپڑوں میں لگا رہے گا تو اللہ اس پیبند کی وجہ سے تمہاری جان کی حفاظت کرے گا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس ایکسیڈنٹ میں وہ مر جاتا، کوئی نہیں جانتا
کہ کون سا وبائی مرض سے لے ڈوبتا. کوئی نہیں جانتا کہ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر اور کیا کیا بیماریاں کسی وقت جان لیوا ہو سکتی تھیں، اور وہ جو ایک کپڑا خدا کی راہ میں دیا تھا اس نے اس کی جان بچا لی. یہ اللہ ہی جانتا ہے. ان سب احادیث کے باوجود فرمایا کہ ان لوگوں کا خیال کرنا جن کے پیسے تمہارے ذمے بنتے ہیں، جیسے آدمی قرض کا وعدہ کر لیتا ہے کہ میں آپ کو قرض دوں. اب اس نے کہہ دیا نہیں گنجائش ہوئی، یہ غلط بات ہے، لیکن پیسے ہیں، قرض دے سکتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ پیسے ہیں اور قرض دینا ہے، چلو کل دے دوں گا. شریعت کہتی ہے جب تم نے آج کا وعدہ کیا ہے تو شام کو اسے پہنچا کر آؤ قرض، تاکہ اس انسان کی کم سے کم ایک رات آرام سے گزرے، آسانی سے گزرے. ممکن ہے اللہ اسے توفیق دے اور نماز پڑھ لے، اور ممکن ہے اس رات میں ایسی کوئی دعا اس کے دل سے نکلے جو اللہ تعالیٰ آپ کا کام بنا. لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، خاص طور پہ معیشت کے باب میں کہ انسان لوگوں کو تلاش کرے کہ کس کس کو ضرورت پیش آ سکتی ہے اور میں اپنے گھر والوں کے کتنا کام آ سکتا ہوں. اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی ڈھونڈنے کا بہت بڑا سبب ہے. یہ تلاش کیوں کی جائے؟ اس لیے کی جائے کہ آدمی کے دل میں یہ جذبہ سلامت رہے کہ میں نے اللہ کو راضی رکھنا ہے. یہ جب جذبہ ابھرتا ہے اور دل میں یہ بات آتی ہے کہ خدا کو راضی رکھنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کسی وقت میں یاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دیکھو، یہ اس فکر میں ہے کہ مجھے خوش کرے اور راضی رکھے، تو گواہ رہو اس بات پہ کہ میں اسے ایسے عمل کی توفیق دے دوں گا کہ یہ کرے گا اور میں خوش ہو جاؤں. پھر اللہ اس کے سامنے مواقع لے آتا. اسی لیے ایک جگہ حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر وہ آدمی نہیں ہے، مسکین اور تمہاری ضرورت کا محتاج وہ آدمی نہیں ہے جو تمہارے دروازے پر آئے اور وہ تم سے سوال کرے اور تم اسے 2 کھجوریں دے دو اور وہ خوشی خوشی واپس چلا جائے. آپ نے فرمایا اصل تمہاری دولت کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جنہیں پیسے کی ضرورت پیش آتی ہے، ضروریات زندگی ہیں پوری نہیں ہو رہی، وہ اپنی شرم اور حیا کی وجہ سے مانگ نہیں سکتے، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور تم ان کے ظاہری رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر تصور نہیں کر سکتے کہ اس آدمی کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی وہ کسی سے اپنی مشکلات کا اظہار کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان لوگوں کو ڈھونڈ کے پیسے پہنچانا، ان پر صدقہ کرنا، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا يسألون الناس الحافا. یہ جو لحاف کا لفظ ہے اردو میں ہم بولتے ہیں نا گھر میں، لحاف سردیوں میں اوڑھا جاتا ہے. لحاف کا مطلب وہ چیز جو چمٹ جائے، جس سے چپکا لیا جائے. قرآن میں یہ لفظ آیا ہے. اللہ نے فرمایا لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کے چمٹ کے نہیں مانگتے کہ پیچھے ہی پڑ جائیں کہ یہ پیسہ دو، بلکہ ان کی شرافت، ان کی خودداری انہیں اپنی ضرورت کے اظہار کی اجازت نہیں دیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کی مدد کرنا، یہ اللہ کے یہاں بہت خوشی کا باعث بن جاتا. اور آدمی نہیں جانتا ایک کام
کبھی وہ اللہ کی مخلوق کے لیے بے دھیانی میں کر گزرتا ہے، لیکن اس کے پروردگار کو اس کا دھیان رہتا ہے کہ میرے بندے نے انسانوں کے لیے کتنی راحت اور آرام پیدا کیا، اللہ اس چیز سے نوازتے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں، جو لوگ ایسی عبادت گاہیں بناتے ہیں جہاں خدا کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے۔ دل کا ایمان انہیں مجبور کرتا ہے کہ مسجد بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ، اس کی خدمت کرو بغیر کسی مالی معاوضے کے، اللہ خوش رہے اور اللہ راضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج میں دکھائے گئے میری امت کے گناہ اور نیکیاں، تو میں نے اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی خدا کی کتاب کو یاد کرے اور پھر بھلا دے، قرآن کو حفظ کرے یا ناظرہ پڑھنا اس نے سیکھ لیا، اب اس کے بعد وہ بھول گیا۔ بڑی سخت بات ہے، لوگ 8-10 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر 60 سال کی عمر میں 30-40 برس کے بعد یاد آتا ہے کہ چلو قرآن کو کھول لیں، یہ ناظرہ قرآن بھی پڑھنا بھول جائے، بہت بری بات ہے۔ فرمایا اس سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی انسان نے قرآن کو یا تو مراد یہ تھی کہ یاد کر لیا، یا یہ کہ اس نے تلاوت کرنا سیکھ لیا اور اب بھول گیا اس کو، یہ بہت بڑا گناہ۔ ہاں کسی آدمی کا بڑھاپے کی وجہ سے حافظہ ہی نہ رہے تو ظاہر ہے بھول جائے گا، بیمار ہو گیا، نہیں پڑھ سکا، معذور ہو گیا، یہ سب الگ چیزیں ہیں۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا معراج میں فرشتوں نے ایک آدمی کی نیکی دکھائی اور میں نے کہا یہ کیا اس کی نیکی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مسجد میں تنکا پڑا ہوا تھا اور اس نے سوچا کہ خدا کا گھر صاف رہنا چاہیے اور برا لگا اسے، اور اس سے تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اللہ نے کہا میرے بندے کی نیکی لکھو جس میں میرا گھر صاف۔ تو جو لوگ گھر خدا کا بناتے ہیں، کتنی بڑی نیکی کا یہ کام ہے، یہ اللہ کے ہاں پہنچ کے اجر ملے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں نہیں آتے جماعت میں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی دن اپنی جگہ کسی اور کو امام بناؤں اور جا کے ان سب گھروں کو ایسی آگ لگا دوں کہ یہ زندہ اس میں جل جائے۔ کیوں خدا کے گھر کو آباد نہیں کرتے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ سے فرمایا کہ مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان گھروں کو جا کر آگ لگا دیتا کہ کیوں نہیں لوگ مسجد میں آتے۔ مسجد میں آئیں گے، اجتماعی زندگی قائم ہوگی، پتہ چلے گا کون زندہ، کون مردہ، کون غائب، کون آنے والا، ہزار چیزیں ہوتی ہیں، رشتے داریاں جم جاتی ہیں، حالات کا پتہ چلتا ہے، کوئی بیمار ہو تو آدمی دعا کر دیتا ہے، انتقال ہو گیا تو مغفرت کی دعا کر لیتا ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حق اس مسجد کے امام کا ہے، اور اس سے پوچھ کے کوئی دوسرا آدمی جنازہ پڑھائے ورنہ نہ پڑھائے۔ اب یہ مسئلہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ بھول گئے کہ وہ جا کر جنازے پڑھا دیتے ہیں بغیر امام سے پوچھے، کیونکہ پہلا اس کا تھا، اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ اجازت دیں تو جنازہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا گھر جو لوگ آباد کرتے ہیں، بناتے ہیں، ان کی ایمان کی، فرمایا جس کو تم دیکھو خدا کا گھر بنا رہا ہے اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ درختوں کے متعلق فرما دیا، فرمایا تم درخت لگاؤ اور تمہارے لگائے ہوئے درخت میں سے کسی پرندے نے بھی فائدہ اٹھا لیا، گھونسلہ بنا دیا، کوئی چڑیا وہاں سے تنکا لے گئی، کسی کو پھل مل گیا، کسی کو خوشبو کے لیے پھول مل گئے،
فرمایا انسانوں میں سے یا جانوروں میں سے جو بھی اس درخت سے فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نام عمل میں اس کا اجر لکھتا ہے. اس لیے درخت لگائے جائیں تاکہ جب تک وہ قائم رہے اللہ اس کا اجر دیتا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمارتیں بناؤ اور تمہاری بنائی ہوئی عمارتوں میں اگر کسی پرندے نے گھونسلہ بنا لیا تو جب تک اس کو گھونسلے میں جگہ میسر ہے اللہ تمہیں ثواب دیتا رہے. مصر فتح ہوا اور فسطاط ایک جگہ ہے، اب تو خیر وہ قاہرہ میں ہی آ گئی، پہلے قاہرہ سے کچھ فاصلے پر تھی اور سب فوجی آگے چل پڑے. تو فوجیوں نے کہا ہمارے امیر کہاں ہے؟ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، ان کا خیمہ اپنی جگہ پہ لگا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا امیر کا خیمہ کیوں نہیں اکھاڑا گیا؟ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا میرے خیمے میں مہینے سے زیادہ ہم یہاں رہے، ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا ہے، میں نے دیکھا اس میں اس کے انڈے بھی ہیں، تو میں نے ایک آدمی کو لگا دیا ہے فوجی کو کہ جب یہ چڑیا اپنے انڈے سینچ لے اور اس کے بچے اڑ جائیں اور یہ آباد نہ رہے ایک جگہ تو پھر اس کے بعد میرا خیمہ اکھیڑنا، ہم چڑیا کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. یہ ایمان. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک گناہگار کے لیے جنت کا فیصلہ کیا. فرشتوں نے عرض کیا کہ اے رب اس کی کیا نیکی ہے جو اسے جنت لے گئی؟ اللہ نے کہا تم دیکھتے ہو فلاں جگہ ایک خاردار کانٹے دار جھاڑی تھی اور اس میرے بندے نے وہ جھاڑی اکھیڑ دی کہ راستہ تنگ ہے، چلنے والوں کو کانٹے رکھتے ہیں، مجھے اس کا عمل اچھا لگا، ہم نے اس کے گناہ معاف کیے اور اس درخت کے اکھیڑنے کی وجہ سے اسے جنت دی. تو آدمی ان احادیث پر غور کرے تو اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ جن لوگوں کا رزق ہمارے ذمہ ہے ہم اپنے اس فریضے میں کوتاہی نہ کریں. اللہ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق دے.